اچانک مجھے اپنے جسم میں ایک انوکھی طاقت کا احساس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی پولیس تشدد کے باعث آئے زخم میرے جسم سے یوں ختم ہو گئے جیسے کبھی لگے ہی نہ تھے۔ ایک جگہ جم کر کھڑے رہنا پر تین۔ رادھا نے مجھے بڑے پیار سے ہدایت کی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ رادھا نے اپنی جھیل سی آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک اس کے منہ سے عجیب آواز نکلی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور لاتعداد بلیاں کمرے میں گھس آئیں۔ ہر طرف بلیاں ہی بلیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ سب رادھا کے اشارے کی منتظر اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ کالی داس، اب بھی سے ہے اپنا جاب بند کر کے یہاں سے چلا جا، نہیں تو بھوانی کی سوگند ایک پل میں تیرا یہ شریر میری سکھیوں کا بھوجن بن جائے گا۔ رادھا کی سرد آواز کمرے میں گونجی۔ کالی داس نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی قوتوں کا رقص جاری تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی لکیر گہری ہو گئی۔ ایک نظر بلیوں کی طرف دیکھ کر وہ بولا، تو اس سے امر کمار کے گرو کے سامنے کھڑی ہے۔ تو نے کالی داس کی شکتی کا گلا تو چار کیا۔ تیری سکھیاں تو کیول پیرامن پر سن کرنے آ گئی ہیں۔ یہ جانتی ہیں کہ کالی داس کس شکتی کا نام ہے۔ ان سے کہیے اپنا کریے آرمج کام شروع کریں۔ کالی داس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ رادھا نے بلیوں کو اشارہ کیا۔ میرا خیال تھا بلیاں اس منحوس کے بدن کو نوچ کر کھا جائیں گی، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بلیاں اپنی جگہ یوں ساکت تھیں جیسے زندہ نہیں پتھر کی ہوں۔ اچانک رادھا کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے ایک نظر کالی داس پر ڈال کر اپنا خوبصورت ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور بلیوں کی طرف کر کے جھٹک دیا۔ اس کا حسین چہرہ غیظ و غضب کا نمونہ بنا ہوا تھا۔ اس عالم میں بھی وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اچانک بلیوں کی جسم میں حرکت ہوئی اور سب کی سب کالی داس پر جھپٹے۔ کمرے میں کالی داس کی دھاڑ گونجی۔ جے کالی ماتا، یہ کہہ کر وہ اکڑوہے زمین پر بیٹھ گیا۔ بلیاں اس کے چاروں طرف پھیل چکی تھیں۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی لیکن جیسے کسی نادید دیوار نے ان کا راستہ روک رکھا تھا۔ کالی داس اطمینان سے انہیں دیکھنے لگا۔ یدی تو اب بھی مجھ سے شامانگ لے اور مجھے وچن دے کر تو پھر کبھی اس ملیچ مسئلے سنگ سمبندھ نہ رکھے گی تو میں تجھے شما کو کر سکتا ہوں۔ سے بیٹھ گیا تو پھر تو دیا کی بخشا مانگے گی تو نہ ملے گی۔ کالی داس نے میری طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے بڑے غرور سے رادھا کو مخاطب کیا۔ رادھا کے اطمینان میں کوئی فرق نہ آیا۔ مورکھ، مجھے کیول دیوتاؤں کا دھیان ہے، نہیں تو ایک پل میں تجھے رکھ میں بھیج سکتی ہوں۔ میری سنگیاں بھی اسی کارن تجھے اور سر دے رہی تھیں۔ سے ابھی گیا نہیں کالی داس، یدی تو میرے پر یتیم سے شما مانگ لے اور یہ وچن بھی دے کر پھر کبھی تو ہمارے بیچ نہ آئے گا تو مجھے اوشوش ہے میر اسا جن تجھ پر دیا کھا کر تجھے جیون بخشا دان کر دے گا۔ رادھا نے اسی انداز میں جواب دیا، تو اس پلید کے کارن کالی داس کے آڑے آئے گی تو مجھے اس ملیچ مسئلے سے شما مانگنے کو کہہ رہی ہے۔ کالی داس غضبناک ہو گیا۔ اس کے منہ سے کف اڑنے لگا۔ بھگوان جانتا ہے میں نے تجھے سمجھانے میں کوئی کمی نہ کی کالی داس۔ پونتو تو مورکھ ہے، تیرے سر میں بدھ نہیں مائی بھری ہے۔ اب دیکھ میری سکتی تو نہیں جانتا۔ رادھا کس ماشے کا نام ہے؟ رادھا کا لہجہ برف سے زیادہ سر تھا۔ کائک اس کی آنکھوں میں آگ کے الاؤ بھڑک اٹھے۔ اس نے اپنے حسین جسم کو ایک بل دیا، دونوں ہاتھ جا جوڑ کر آنکھیں بند کر لے۔ چاروں طرف تیز تیز سرخ روشنی پھیل گئی۔ کمرہ دی کتے تنور کا منظر پیش کرنے لگا۔ چھت سے آگ کا ایک گولا سیدھا اس جگہ گرا جہاں کالی داس کھڑا تھا۔ اچانک کالی داس جست لگا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ بلیاں یک دم غائب ہو گئیں۔ آگ کے گولے نے ایک بار پھر کالی داس پر حملہ کیا۔ اس بار بھی کالی داس اچھل کر اس کے زد میں آنے سے بچ گیا۔ گولا بار بار اس پر حملہ کرتا اور کالی داس چھلانگ لگا کر اس سے بچ جاتا۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ وہ ایک جگہ ٹک کر کوئی جاپ کر سکے لیکن گولے نے اسے موقع نہ دیا۔ وہ بھاگتے ہوئے کچھ پڑ رہا تھا، اس کے موٹے موٹے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا۔ اب صورت حال یہ تھی کہ آگ کا دہکتا ہوا گولا کالی داس کے پیچھے تھا اور وہ اس سے بچنے کے لیے کمرے میں چاروں طرف دوڑ رہا تھا۔ گولے نے اس ایک جگہ ٹکنے نہ دیا۔ اس کی حالت مضحکہ خیز ہو چکی تھی۔ وہ اپنے سب جنتر منتر بھول کر جان بچانے میں لگا ہوا تھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ رادھا کے نقرئی قہقہے سے کمرے میں جلترنگ سانج اٹھا۔ اس کا حسین چہرہ جوش سے سرخ ہو کر قیامت ڈھانے لگا۔ بھاگتے بھاگتے جب کالی داس
मेरे पास से गुजरने लगा तो मैंने इसके आग पांव उड़ा दिया। वो अपने जोर में धड़ाम से जमीन पर जा पड़ा। आग का गोला इस पर झपटा करीब था कि वो इसे जलाकर राख कर देता। कालिदास खौफ से चलाया, भगवान के नाम पर मुझे क्षमा कर दे राधा, मैं वचन देता हूं फिर कभी तेरी राह में ना आऊंगा। देवी, मुझ अबेउग बदनसीब पर दिया रहम कर। उसका जर्द रंग मजीद गहरा हो गया। वो करीब आते गोले को यूं देख रहा जैसे मौत को देख रहा। आंखें खौफ से फटी हुई थीं। राधा ने अपने नाजुक तरीन हाथ का रुख गोले की तरफ कर दिया। वो शायद गोले को इस पर गिराना चाहती थी। राधा, इस हिरामजदे को ना मारना। मैं इज़्तिरारी तौर पर चलाया, अगर ये मर गया तो मेरी मासूम बेटी कौन वापस लाएगा। राधा जो अपना हाथ झटकने वाली थी मेरी बात सुनकर रुक गई। उसका गजबनाक चेहरा आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगा। कालिदास, मेरे मोहन के कारण आज तो बच गया। इसकी पत्तरी को अभी इसी से छोड़ दे। राधा ने इसे हुक्म दिया। देवी, मैं तेरी हर आज्ञा का पालन करूंगा। बार मुझे क्षमा कर दे, मैं वचन देता हूं फिर कभी तेरे प्रेमी को कुछ न कहूंगा। वो मिन्नतों पर उतर आया। उसका गुरूर तकब्बुर सब खाक में मिल गया था। मुझे एक गोना फख्र महसूस हुआ। राधा नाजुक होंठों पर एक मलकूती मुस्कुराहट लिए मुझे देख रही थी। फिर इसने कालिदास को हुक्म दिया, अपने बैरों को आज्ञा दे वो इसी से मोहन की पत्तरी को उसके घर पहुंच दे। यदि तूने देरी की तो फिर तो केवल जानता कि मैं। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। आग का गोला अभी तक कालिदास के सर पर मुअल्लक था। उसने खौफजदा नजरों से गोले को देखा, फिर बड़ी लजाजत से बोला, देवी जी, अपने सेवक से कह मेरे बैरों को अंदर आने की आज्ञा दे ताकि मैं उनसे कह सकूं। इस की काबिल रहम हालत देखकर राधा के मुंह से मधुर हंसी निकल गई। उसने गोले की तरफ देखा, वो घूमता हुआ छत के पास जाकर ठहर गया। कालिदास उठकर खड़ा हो गया। इसके होंठ एक बार फिर हिलने लगे। राधा चुपने अंदाज में उसकी तरफ देख रही थी। कोई बईद ना था वो खबीस फिर कोई हरकत कर बैठता। राधा ने गोले की तरफ देखकर अजनबी जबान में कुछ कहा। वो घूमता हुआ दरवाजे के पास जाकर हुआ में ठहर गया। थोड़ी देर बाद कालिदास ने आंखें खोल दे। देवी जी, तेरी आज्ञा का पालन हो गया है, अब मुझे जाने दे। राधा ने मेरी तरफ देखा, उसकी नजरें मुझसे वाल कर रही थीं। कालिदास हाथ जोड़े राधा के हुक्म का मुंतजिर था। कुछ देर बाद वो बोली, तो मेरे पर यतीम मोहन का अपराधी है। यदि वो तुझ पर दिया करे तो तुझे जीवन भक्षा मिल सकती है। एक मीठी नजर मुझ पर डालकर वो बोली, ऊपर यतीम मेरा ये सेवक, इससे तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करेगा। राधा का इशारा गोले की तरफ था। यदि तुम आज्ञा दो तो ये एक पिल मैं इस देशत कर जलाकर भस्म कर दे। पर असरार ताकतों की मालिक राधा मेरे हुक्म की मुंतजिर थी। खुशी से मेरा दिल सरशार हो गया। जो कुछ इस मलून ने मेरे साथ किया है, अगर मैं इसे भूल भी जाऊं तब भी ये मौत की सजा का मुस्तहिक है। अगर इसका झगड़ा मीर असाते था भी तो मेरी मासूम बेटी का इसमें कोई कसूर ना था। इस बदबख्त ने जो हरकत इस नन्ही सी जान के साथ की है, किया ये इसके बाद किसी मुआफी रहम का मुस्तहिक है? मैंने नफरत से कालिदास को घूरते हुए सवाल किया। मैं तुझसे भी क्षमा मांगता हूं, मुझ पर दिया कर। मैं वचन देता हूं कभी तुझे कुछ न कहूंगा। वो गेगाने लगा, न जाने मुझे क्यों इस पर तरस आ गया। ठीक है राधा, इसको को इस बार मुआफ कर दो। अगर आइंदा उसने ऐसी हरकत की तो उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। उस वक्त तो मैंने कह दिया था, लेकिन इसे मुआफ करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जो कुछ इस कमीने ने बाद में मेरे साथ किया, इस शैतान सिफत मरदूद की वजह से मैं कुन मुश्किलातों मसाइब में गिरफ्तार हुआ। ये आगे चलकर आपको मालूम होगा। कालिदास, तुझे ये भक्ता मेरे प्रेमी के कारण मिली है, याद रखना। यदि तो ने फिर कभी हम दोनों के बीच आने की आवश्यकता किया, मेरे मोहन की और बुरी नजर से देखा, तो इस धरती पर तुझे मेरे शराब से बचाने वाला कोई ना होगा। तो जानता है राधा जो कहे वो ओश पूरा करती है। जा चला जा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने ओचन से फिर जाऊं। राधा ने बड़ी हकारत से कहा, देवी जी, तेरा और तेरे प्रेमी का ये अपकार मैं जीवन भर ना भूल पाऊंगा। धन्यवाद देवी जी, धन्यवाद। वो राधा के आगे झुक गया।
اس کے بعد رادھا نے آگ کے گولے کو جو ابھی تک دروازے کے پاس ہوا میں معلق تھا اشارہ کیا، وہ آنا فانا غائب ہو گیا۔ اس نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا، بند دروازہ خود بخود کھل گیا۔ کالی داس یوں بھاگا جیسے جہنم کی بلائیں اس کے پیچھے ہوں۔ اس کے جانے کے بعد رادھا نے اپنائیت بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس کی حسین آنکھوں میں شکو تھا۔ میں نے اس پر شک کیا تھا جس کی وجہ سے میں اس سے شرمندہ تھا۔ دوسری بار اس نے مشکل سے بچایا تھا مومنہ کو اس مکرو پنڈت سے چھڑانا اس کا سب سے بڑا احسان تھا۔ میری آنکھوں میں شرمندگی کے تاثرات دیکھ کر وہ بولی، مجھ پائن کو ایسے نہ دیکھو موہن، تم نے اپنے من میں جو وچار کیا اس میں تمہارا کوئی دوش نہیں۔ جو کچھ آج سویرے میں نے تمہاری پتنی سنگ کیا تھا اس کے بعد تمہارا یہ وچار کرنا کہ میں تمہاری بالیکا کو کشٹ دے سکتی ہوں کوئی ایسا برا بھی نہ تھا۔ میں اس کی اعلیٰ ظرفی کا معترف ہو گیا۔ نہیں رادھا، کچھ بھی ہو میں تم سے شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہارے بارے میں ایسا سوچا۔ میں نے بڑی سچائی سے اسے اپنی دلی کیفیت سے آگاہ کیا۔ اس نے کچھ نہ کہا، مسکرا کر میرا ہاتھ دبا دیا۔ اس کی ہر ادا میں میرے لیے محبت تھی۔ مجھے گھر جانے کی جلدی تھی۔ معلوم تھا سائمہ شدت سے میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ جانتی ہوں موہن، تم اس سے کسی کا رنبیا کل ہو۔ میں جیادے سے تمہیں یہ نہیں روکوں گی، پر نہ تو تھوڑا کشٹ تو اس پاپی کو بھی بھولنا چاہیے جس نے کالی داس کے کہے پر میرے پر یتیم سنگ انائی کیا ہے۔ اس کے لہجے میں میرے لیے پیار ہی پیار تھا۔ جھیل سی گہری آنکھوں میں خمار چھایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بالکل اس انداز سے تالی بجائی جیسے پہلے زمانے میں شہزادیاں اپنی کسی کنیز کو طلب کرنے کے لیے بچایا کرتی تھی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ دروازے سے وہی شیطان صورت تھانے دار داخل ہوا جو مجھے گرفتار کر کے تھانے لایا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ ہاتھ باندھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس کا انداز اس شخص جیسا تھا جسے مسمرائز کر دیا گیا ہو۔ وہاں یک طرف کھڑا خالی نظروں سے دیوار کو تک رہا تھا۔ میں نے حیرت سے رادھا کی طرف دیکھا جو بڑی دلچسپی سے تھانے دار کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے کو ملہو نٹوں نے حرکت کی، وہ زیر لب کچھ پڑھنے لگی۔ اچانک تھانے دار چونک گیا اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں غصے کی کیفیت ابھری، پھر جیسے ہی اس کی نظر رادھا پر پڑی وہ نظریں ہٹانا بھول گیا۔ اس کے ہونٹ سیٹی بجانے کے انداز میں سکڑ گئے۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ بڑے سٹائل سے رادھا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس ناچ رہی تھی۔ مجھے نظر انداز کرتا وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا رادھا کی طرف بڑھا۔ اس کے بالکل قریب پہنچ کر وہ رک گیا، مگر وہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہو گئی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیسے آئی ہو؟ ویسے ہو بڑی جاندار چیز، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں میرے علاقے میں اس قدر حسین لڑکی رہتی ہے۔ تمہیں تو میرے گھر پر ہونا چاہیے۔ اس نے کھل کر اپنے مکر و ارادے کا اظہار کیا۔ تھانے کو وہ چونکہ اپنی ملکیت سمجھتا تھا اس لیے بڑی دیدہ دلیری سے بکواس کیے جا رہا تھا۔ پرنام صاحب۔ رادھا نے کسی کنیز کی طرح دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے ہندوانہ انداز میں سلام کیا۔ تمہاری آواز تو تم سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اس کے منہ سے جیسے رال بہنے لگی۔ مہاراج، کیا میں پوچھ سکتی ہوں اس منچ کو کس کا رن بندی بنایا گیا ہے؟ رادھا نے بڑی لجاجت سے پوچھا۔ تھانے دار اس کی بات تو نہ سمجھا، ہاں اتنا جان گیا کہ وہ میرے بارے میں بات کر رہی ہے۔ اچھا تو تم اس کے پیچھے آئی ہو، لیکن یہ تو مسلمان ہے جبکہ تم ہندو دکھائی دیتی ہو۔ تھانے دار نے اس کے ماتھے پر لگے تلک اور حسین سراپے کو پر ہوس نظروں سے دیکھا۔ مجھے ہنسی آ رہی تھی، میں جانتا تھا ادھا اس کا کیا حشر کرنے والی ہے۔ اس حرامزادے نے تمہارے مذہب کی ایک لڑکی کی عزت خراب کر کے اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا، لیکن تمہارا یہ تھانے دار نے جواب دے کر سوال کیا کا سوال یکسر نظر انداز کرتے ہوئے بڑی ملائمت سے تمہارا یہ کیا لگتا ہے یہ سب تمہیں کس نے بتایا مہاراج؟ رادھا نے اس پوچھا۔ تھانے دار کے تیور بدل گئے۔ تم اس بات کو چھوڑو، اسے تو میں اب پھانسی پر چڑھوا کر ہی دم لوں گا۔ تم ایسا کرو میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو، تمہارے جیسی حسین لڑکی کی جگہ یہ نہیں میرا دل ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ رادھا کی طرف بڑھایا۔ میرا خیال تھا ابھی رادھا اس کی جسارت کا جواب دے گی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا بلکہ مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مہاراج،
میں نے ایک پرشن پوچھا تھا، تھانے دار کی سمجھ میں شاید اس کی بات نہ آئی کیونکہ رادھا زیادہ تر ہندی کے الفاظ بولتی تھی۔ میں بھی اس کی بات اس لیے سمجھ لیتا تھا، مجھے مختلف زبانیں سیکھنے کا شوق ہے۔ میں ہندی بول تو نہیں سکتا، ہاں بخوبی سمجھ لیتا ہوں۔ میں پوچھ رہی ہوں اس کو کیوں قید کیا گیا ہے؟ اس بار رادھا نے کسی قدر آسان انداز میں اپنے سوال کو دہرایا، تمہیں اس سے کیا لگاؤ ہے؟ اس بار تھانے دار نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ مجھے تو معلوم پڑا تھا کسی نے تمہیں 1,00,000 روپے دیے ہیں اسے بندی بنانے کے کارن۔ اس بار رادھا کا لہجہ سردال تھا۔ ایک بار پھر وہ تھانے دار کا سوال گول کر گئی تھی۔ ارے چھوڑو اس حرامی کو، کیوں اتنی خوبصورت رات برباد کر رہی ہو؟ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایک نئے جہاں کی سیر کرواؤں گا۔ تھانے دار نے جواب دینے کے بجائے اسے اپنی طرف کھینچا۔ رادھا نے سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اچانک اس کا خوبصورت مومی ہاتھ سرخ ہونے لگا۔ تھانے دار کے منہ سے فلک شگاف چیخ نکلی۔ رادھا کا سفید مومی ہاتھ جلتے ہوئے انگارے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ تھانے دار اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے لیے یہ ممکن نہ رہا تھا۔ کمرے میں گوشت جلنے کی چرانت پھیل گئی۔ وہ کسی ذبح ہوتے بکرے کی طرح ڈکرانے لگا۔ وہ بار بار ہاتھ کو جھٹکے دے کر چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کرب و اذیت سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ آہستہ آہستہ آگ نے اس کا ہاتھ جلانا شروع کر دیا۔ آگ تیزی سے اس کے ہاتھ کو جلا کر آگے بڑھ رہی تھی۔ رادھا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب تھانے دار پاگل کتے کی طرح کمرے میں دوڑ رہا تھا۔ وہ بار بار ہاتھ جھٹک کر آگ بجھانے کی کوشش کرتا۔ کچھ ہی دیر میں آگ نے اس کے سارے جسم کو گھیر لیا تھا۔ وہ زمین پر گر کر لوٹنیاں لگانے لگا۔ بالآخر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ فلک شگاف چیخیں کراہوں میں تبدیل ہو گئی۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا تھا۔ رادھا اطمینان سے کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ دوبارہ اپنی اصل شکل میں آ گیا تھا۔ گوشت جلنے کی چرانت سے سانس لینا دو بھر تھا۔ میں نے اپنی ناک چٹکی میں دبا لی۔ رادھا نے میری طرف دیکھا اور میرے قریب آ کر پیار سے میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے ہٹا دیا۔ اب بدبو کا نام و شنان نہ تھا بلکہ کمرے میں گلاب کی مسحور کن مہک پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے یاد آیا پہلی بار تھانے دار اور اس کے چیلوں کی موت جلنے سے ہوئی تھی اور کمرہ ان کے گندے گوشت کے جلنے کی بدبو سے بھر گیا تھا، تو اچانک میرے نتنوں سے گلاب کی خوشگوار مہک کا جھونکا ٹکرایا تھا۔ پھر میں ہوش و حواس کی دنیا سے دور چلا گیا تھا۔ اس وقت میں شدید حیرت سے دوچار تھا کہ کس نادیدہ محسن نے مجھے ان درندوں کے چنگل سے رہائی دلوائی ہے۔ لیکن اس بار صورت حال مختلف تھی۔ وہ پیکر رانائی اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ میرے قریب موجود تھی۔ تھانے دار کا جلا ہوا ڈھانچہ عبرت کا نشان بنا زمین پر پڑا تھا۔ اب اس میں سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس کی بدرو جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ جب وہ چیخ رہا تھا تو میں ڈر گیا کہ تھانے کا عملہ اس کی چیخیں سن کر آ جائے گا، لیکن انسان تو کیا کسی کی آواز بھی سنائی نہ دی تھی۔ یہ بھی شاید رادھا کی قوت کا کرشمہ تھا۔ پوری عمارت پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے یہاں ہمارے علاوہ کوئی زیرو موجود نہ ہو۔ رادھا نے بغیر کچھ کہے میرا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ گلاب کی خوشبو برابر میرے آس پاس موجود تھی۔ باہر آ کر میں اس نے اطمینان بھر اسے نس لیا۔ سامنے ہی میری گاڑی کھڑی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ رادھا نے کالی داس سے کہا تھا، ایک پل میں تیرا یہ شریر میری سکھیوں کا بھوجن بن جائے گا، جس کا مطلب تھا رادھا کی سہیلیاں جو بلیوں کی روپ میں تھیں، انسانی گوشت ان کی غذا تھی۔ سادھو امر کمار کا گوشت بھی وہ ایک پل میں چٹ کر گئی تھی۔ ہونا تو یہ چاہے تھا کہ رادھا بلیوں کو بلاتی اور انہیں تھانے دار گوشت کھانے کی اجازت دیتی، بلکہ تھانے دار کے گوشت سے ان کی دعوت کرتی، لیکن اس کی بجائے اس نے تھانے دار کو راکھ کر دیا تھا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہ آئی تھی۔ کس اوچار میں گم ہے میرا پریمی؟ اس نے پیار سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے بتا دیا میں کیا سوچ رہا ہوں۔ تمر اوچار ٹھیک ہے، پر نہ تو میں اس طرح تمہارے واسطے کٹنائیاں بڑھ سکتی ہیں۔ اس نے پیار سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ لیکن جب تھانے دار کا جلا ہوا جسم ملے گا تو پھر بھی میری لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ بھرے بازار سے یہ مجھے گرفتار کر کے لایا تھا۔ میں نے خدشہ ظاہر کیا۔ بڑی دل آویز مسکراہٹ اس کے نرم لبوں پر پھیل گئی۔ چمپا تو یاد ہوگی تمہیں، وہ سندر نا جو تمہیں بہلا کر مادھو پور لے گئی تھی۔ میرا دوران خون تیز ہو گیا۔ مجھے وہ رات یاد آ گئی جو میں تھانے میں گزاری تھی۔
میں اس حرامزادی کو کیسے بھول سکتا ہوں، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ کل اس کو ٹئی کی دشا، کمرے کی حالت یہ نہ ہوگی پرتیم۔ اس نے اسی کمرے کی طرف اشارہ کیا جس میں تھانے ار کا جلا ہوا ڈھانچہ پڑا تھا۔ یہ راکھ کا ڈھیر ہوگا جس میں سے اگنی سے بھسم 2 شریر ملیں گے، ایک اس حرام کے جنے تھانے دار کا، 2 جا ایک کو مل نار کا، جس کا سمجھ نام چمپا تھا۔ دونوں سنسار سے چھپا کر یہاں ملن کر رہے تھے کہ کسی کارن کو ٹھا بھسم ہو گیا۔ میں اس کی ذہانت کا قائل ہو گیا۔ تم تو بلا کی ذہین ہو۔ میں نے طریفی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جب کسی سے پریم ہو جائے تو اس کی رکشا کرنے کے کارن ایسا پربند کرنا پڑتا ہے۔ حسین آنکھوں میں خمار چھا گیا۔ رادھا، جو احسان تم نے مجھ پر کیا ہے، شکریہ اس کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے، پھر بھی میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر تم میری مدد نہ کرتی تو نہ جانے یہ لنتی کالی داس میری معصوم بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتا، اور یہ راشی تھانے دار تو مجھے پوری طرح پھنسانے پر تلا ہوا تھا۔ اس مشکل گھڑی اس نے اپنا نرم و نازک ہاتھ میرے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ پرتیم، تمری یہ باتیں سمجھے دکھی کر رہی ہیں۔ تمر الف مجھ ابھاگن کتنا ادھیکار ہے تم نہیں جانتے۔ میں نے جو کیا وہ تو کچھ بھی نہیں۔ یدی کبھی ایسا اوسر آیا جس میں رادھا کو جیون دان کرنا پڑے تو رادھا اس سے بھی من نہ موڑے گی، اس نے بڑے جذب کے عالم میں کہا۔ اس کے لہجے میں سچائی کا انداز ہو رہا تھا۔ حسین آنکھیں میری جانب اٹھ گئیں، لانبی خمدار پلکوں پر موتی لرز رہے تھے۔ جب وہ بولی تو اس کے لہجے سے حسرت ٹپک رہی تھی۔ تم سے دور ہونے کو من تو نہیں کرتا، پر نہ تو جانتی ہوں تو اپنے گھر جانے کے کارن بیا کل بے چین ہو رہے ہو۔ ہم چلتے ہوئے گاڑی کے قریب پہنچے تو وہ بالکل میرے قریب آ گئی۔ اس کی معطر سانسیں میرے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس مہک کا بیان الفاظ میں ممکن نہیں۔ مسحور کن مہک میرے حواسوں پر چھا گئی۔ اس کا قرب مجھے مدہوش کر رہا تھا۔ پریم، میں نے ایک بنتی کی تھی اور تم نے مجھے وچن دیا تھا کہ تم اسے سو پکار کرو گے، پر نہ تو تم نے وہ گھر ہی چھوڑ دیا جہاں میں رہتی ہوں۔ تمرے بن اس میں اب میرا من نہیں لگتا۔ میں بنتی کرتی ہوں پرتیم، واپس آ جاؤ۔ حسین جھلیوں پانیوں سے بھرنے لگے۔ لیکن میں نے کہنا چاہا تو اس نے ایک بار پھر اپنے کو مل ہاتھ میرے ہونٹ بند کر دیے۔ کچھ نہ کہو میرے میت، میں جانتی ہوں تمرے من میں کا وچار ہے۔ کیوں اتنا یاد رکھو رادھا تم بن رہ نہیں پائے گی۔ رات کی تاریکی اور تھانے کی حدود میں بڑے اطمینان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ مجھے رادھا کی طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے جس طرح کالی داس کو زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا، اور جو حشر اس نے تھانے دار کا کیا تھا، اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ تمرے او چار ٹھیک ہیں سجنا، کالی داس کوئی معمولی منش نہیں۔ اس نے سارا جیون کالی ماتا کی بھکتی میں بتایا ہے۔ وہ مہان شکتیوں کا مالک ہے۔ پرنٹو، اس نے تمہیں بیا کل کر کے گھور پاپ کیا تھا۔ یدی تم اسے شمانا کرتے تو میں اس پاپی کو اس کے چیلے کے پاس بھیج دیتی۔ میں تمرے کارن سب سے بدھ کر سکتی ہوں، پر نہ تو ایک پل کی دوری بھی مجھ ابھاگن سے سہن برداشت نہیں ہوتی۔ میرے اندر تم سے دور رہنے کی شکتی نہیں۔ تمرے بن تمری یہ داسی مٹی کی مورت ہے، کیول ایک شریر ہے۔ میری آتما تو تم ہو میرے، وہ اپنی محبت کا رس دھیرے دھیرے میں گھولتی رہی۔ مجھے گھر جانے کی جلدی تھی، لیکن نہ جانے اس کی قربت میں ایس کی آباد تھی۔ بھول کراس کے پاس کھڑا کسی پیار بھری باتیں میں سب سن رہا تھا۔ جاری ہے۔